ابھی قربانی کے موقع پہ ان کو یاد آئے گا کہ واٹر کولر جو ہے نا وہ بہت بڑا صدقہ ہے، قربانی کے موقع پہ ان کو یاد آئے گا۔ یہ قربانی کے علاوہ یا قربانی کے موقع پہ کتنے واٹر کولر لگاتے ہیں لوگوں کے لیے، کتنے لوگ ہیں لاکھوں گھروں میں فریجیں اس قربانی کے کاروبار کی وجہ سے آتی ہیں۔ سارا سال انہوں نے جانوروں کو پالا ہے، ان کی پرورش کی ہے، اور پھر قربانی کے موقع پہ مہنگے داموں ان کو بیچا ہے، اور پورے سال کے اخراجات اپنے جمع کیے ہیں اور اپنے خرچے پورے کیے ہیں، اور بہت ساری آسائشیں بھی انہوں نے اپنی پوری کی ہیں اس قربانی کے کاروبار سے۔ کہتے ہیں جی اتنی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ ان منافقوں کو نہیں پتا کہ دنیا میں بڑی بڑی فوڈ چینز جو ہیں، بڑے بڑے جو کھانے کے جو ریسٹورنٹس ہیں، ان میں روزانہ کی اعتبار سے کتنے کروڑوں جانور وہ ذبح ہو جاتے ہیں روزانہ۔ اب یہ KFC دیکھ لیں، میکڈونلڈ دیکھ لیں، یہ سارے کے سارے گوشت پہ چل رہے ہیں، اور یہ مرغیاں ذبح ہو رہی ہیں۔ اسی طرح بیف بھی ان میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو روزانہ کے اعتبار سے اتنے لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں۔ ان کو مسئلہ صرف اسلام سے ہے، جو ایک کامل اور اکمل دین ہے، جس کے اندر دنیا آخرت کی فلاح اور کامیابی ہے، اس سے ان کو تکلیف ہے۔ یہ اس کو ختم کرنے کے درپے ہیں، اس پر اعتراض کرتے ہیں، اس پر وار کرتے۔ ورنہ اگر ایک بندہ نیوٹرل ہو کر سوچے تب بھی قربانی ایک بہت بڑا عمل ہے، معاشی طور پر بھی، دنیا میں بھی اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اور لوگوں کو کیسے کیسے روکا جاتا ہے۔ قربانی کتنا ابھی بڑے جانور میں حصہ ڈال 40,000 روپے، 50,000 روپے، زیادہ سے زیادہ کوئی حصہ 50,000 روپے ایک جانور پہ حصہ ہے نا۔ اور اللہ رب العزت نے اس کو غریبوں پر تو فرض ہی نہیں کیا، امیروں کے لیے بھی مستحب ہی رکھا ہے۔ اور امیر لوگ، متوسط طبقہ بھی ہمارا ایک ہوٹل پہ جا کے کھانا کھاتے ہیں نا، 3 دفعہ تو 4 دفعہ، اکثر فیملیز تو ہفتے میں 1 دفعہ جب چھٹی ہوتی ہے تو جی باہر ہم نے کھانا کھانا ہے۔ ایک بل میں بتا رہا ہوں، کم از کم ایک فیملی جو متوسط طبقہ ہے وہ ہفتے میں اگر باہر کھانا کھائیں ہوٹل پہ تو 10,000 روپے، یہ معمولی سی رقم ہے۔ فیملی میں 7-8 افراد ہیں تو 10,000 سے کم بل نہیں بنے گا۔ اور اس میں یہ نہیں کہ بہت بڑے کوئی چکن ہی کھائیں گے، چکن کباب کھا لیں گے، چکن کے کوئی ٹکا کھا لیں گے، اور کوئی اس طرح ایک آدھ کوئی اس میں کڑھائی کھا لیں گے تو 10,000 بل ہے۔ یعنی متوسط طبقہ جو ہے وہ مہینے میں ہی اتنا خرچ کر لیتا ہے کہ ایک قربانی کے برابر ان کے پیسے بن جاتے ہیں۔ غریبوں کی بات نہیں کر رہے، اسلام نے تو مجبور کیا ہی نہیں۔ غریبوں کی تو مدد ہونی ہے، غریبوں کو تو گھر میں پہنچایا جانا ہے، غریبوں کو تو دیا جانا ہے۔ کرنا ہے متوسط طبقے نے یا امیر طبقے نے قربانی کرنی ہے نا، ان کی تو ایک مہینے میں جو آؤٹنگ ہے وہ بھی قربانی سے زیادہ پیسوں کی پڑتی ہے۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے جی اتنا زیادہ مال صرف ہو جائے گا، لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، لوگوں کو قربانی جیسے عظیم عمل سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ یعنی ایک انسان، اگر ایک مسلمان وہ بہت غریب نہیں ہے، درمیانے درجے کا وہ کماتا ہے اور اپنے اخراجات پورے کرتا ہے، تو اس کے لیے قربانی کرنا کوئی اتنا مشکل، وہ ایک مہینے میں 5,000 بھی جمع کرے تو آرام سے حصہ ڈال کے قربانی کر سکتے۔ 10,000 اگر کرے، اتنا تو بجلی کا بل اس سے زیادہ دے رہے ہیں، اتنا بھی مہینے میں بچت کرے تو وہ اپنا جانور لے کے قربانی کر سکتا۔ جس کے پاس نہیں ہے اس کو مجبور کیا ہی نہیں گیا، اس کی تو مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے جن کے پاس استطاعت ہے کہ وہ قربانی کریں اور دوسروں کو گوشت پہنچائیں، ان کی غمخواری کریں، ان کی ہیلپ کریں ایسے موقع پر۔ اور وہ طبقہ جو قربانی نہیں کر سکتا وہ کسی نہ کسی طرح بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ اس قربانی کے کاروبار سے منسلک ہوتا ہے۔ کوئی رکشے والا ہے، اس کا بھی اچھا خاصا کاروبار ہے، اس موقع پر ایک مہینے کے اندر اندر ہی بہت زیادہ وہ اپنی جو ہے نا وہ معاشی ضروریات پوری کر لیتا ہے۔ ایک کسان ہے، اس نے صرف چارہ اگایا ہوا ہے، وہ اچھا خاصا وہ بھی بزنس کر لیتا ہے۔ ایک بیوپاری ہے، اس نے جانور خریدے ہیں اور بیچے ہیں، اچھا منافع وہ بھی جمع کر لیتا ہے۔ قصاب ہیں، ان کی تو کیا بات ہے، وہ تو اپنے سال کا ہی خرچہ پورا کر لیتے۔ تو اسلام کا یہ جو شعار ہے اس کے اندر صرف اخروی فوائد نہیں، دنیا کے بہت سارے فائدے ہیں، اور بہت زیادہ معاشی فوائد جو ہیں وہ ملک کے لیے بھی اور ملت کے لیے اور دنیا کے لیے اس ایک کاروبار سے وابستہ ہے۔ تو اس لیے قربانی ایک عظیم عمل ہے، اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر آپ کے پاس چوائس ہونا کہ ان دنوں میں، ذوالحجہ کے ایام میں، قربانی کے دنوں میں آپ قربانی کریں یا ویسے کسی کی ہیلپ کر دیں، کسی غریب یتیم مسکین کی،
تو قربانی کر کے اس کا گوشت لوگوں تک پہنچانا یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے۔ عام صدقہ اس سے کہیں پیچھے رہ جائے گا، کیونکہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی اور 100 تک جانور قربان کر کے قیامت تک کے لیے یہ سبق دیا ہے کہ قربانی ایک عظیم عمل ہے۔ جس طرح جو ہیلپ اور جو مدد لوگوں کی قربانی کے ذریعے ہونی ہے، وہ آپ روپے پیسے سے نہیں، لوگوں کی خودداری اس کے ساتھ قائم ہے۔ آپ لوگوں کو کیا 5-5 10 ہزار روپے دے دیں، اگر بتائیں ان کی عزت نفس بچے گی؟ بھئی لینے والا ہاتھ وہ شرمسار ہی رہے گا نا دینے والے کے سامنے، جبکہ قربانی کا جو کاروبار ہے اس میں ہر بندہ عزت نفس کے ساتھ خود اپنا حق کما رہا ہے۔ جانور پالنے والا بھی، بیوپاری بھی، چارہ ڈالنے والا، لینے والا، بیچنے والا بھی، رکشے والا، لوڈر والا بھی، گاڑی والا بھی، قصاب بھی، حتیٰ کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو بالواسطہ اس کاروبار کے ساتھ، ان کو ہم گن نہیں سکتے، لیکن ان کا کاروبار بھی اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، خصوصاً ان ایام میں۔ وہ خودداری کے ساتھ اپنا حق سمجھ کر، اپنا خون پسینے کی کمائی کہہ کر وہ وصول کرتے ہیں، اور وہ اس کو اپنا حق جو ہے وہ لیتے ہیں، اور خودداری کے ساتھ وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ اسلام کا ایک اتنا اچھا نظام اس کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں بھیک کے ساتھ، کہ لوگوں کو جناب 2-2 ہزار، 4-4 ہزار، 5-5 ہزار آپ بانٹو، آپ قربانی نہ کرو۔